علی کو اس کی 10ویں سالگرہ پر ایک طوطا تحفے میں ملا، لیکن یہ ایک عام طوطا نہیں تھا جو صرف ہیلو یا پیارا پرندہ نہیں کہتا تھا۔ پہلی ہی رات طوطے نے آہستہ آواز میں عجیب بات کہی، لال دیوار کے پیچھے ایک راز ہے۔ علی حیران رہ گیا، کیا تم نے واقعی یہ کہا؟ طوطے نے سر ہلایا اور پلکیں جھکائیں۔ اگلے دن علی نے اپنے کمرے کی لال دیوار پر غور کیا اور آہستہ سے دیوار پر دستک دی۔ اندر سے کھوکھلی آواز آئی۔ اس نے ایک چمچ کیا اور دیوار کو کھرچنا شروع کر دیا۔ جلد ہی ایک ڈھیلا سا لکڑی کا پینل ملا، اس کے پیچھے ایک پرانا بند ڈبہ تھا۔ علی نے طوطے کی طرف دیکھا، چابی کہاں ہے؟ طوطے نے جواب دیا، تیسرے زینے کے پیچھے، لیکن جلدی کرو اس سے پہلے کہ وہ آ جائیں۔ علی دوڑ کر زینوں کے پیچھے گیا اور ایک چھوٹی سی چابی چھپی ہوئی ملی۔ اس نے ڈبے کو کھولا، اندر ایک پرچی تھی، مبارک ہو تم نے پہلا مرحلہ مکمل کیا، کل رات اگلا اشارہ ملے گا، تیار رہنا۔ علی نے طوطے کی طرف دیکھا، طوطے نے مسکرا کر کہا، جی ہاں، خوش آمدید کھیل میں۔ اگلی رات علی جاگتا رہا، ٹھیک 12 بجے رات طوطے نے دوبارہ کہا، وقت ہی چابی ہے لیکن ہر گھڑی سچ نہیں بولتی۔ علی نے گھر کی 3 گھڑیاں دیکھی، ڈرائنگ روم، کچن اور ایک پرانی گھڑی جو اٹاری میں تھی۔ ڈرائنگ روم اور کچن کی گھڑی معمول پر تھی، پھر وہ اٹاری گیا، وہاں کی گھڑی 3:15 پر ہوتی تھی۔ طوطا اٹھا ہوا آیا اور گھڑی پر بیٹھ گیا۔ پیچھے دیکھو۔ علی نے چاہتے ہوئے گھڑی کے پیچھے ہاتھ ڈالا، ایک خفیہ بٹن تھا، کلک کیا، ایک لکڑی کی دراز کھلی، اندر ایک لفافہ تھا جس پہ لکھا تھا پہیلی کا جواب دو۔ علی نے لفافہ کھولا، اس میں ایک چھوٹا آئینہ اور ایک سوال تھا، میری آواز نہیں مگر سب کچھ دہراتا ہوں، میرا چہرہ نہیں مگر تمہیں دکھاتا ہوں، میں کیا ہوں؟ علی مسکرایا، آئینہ۔ اچانک اٹاری کی لائٹ چپکنے لگی، آئینے پر ایک چمکتا ہوا نقشہ ابھرا جو زمین کے نیچے ایک راستہ دکھا رہا تھا۔ طوطے نے سرگوشی کی، تم نے لیول 2 بھی مکمل کر لیا، اب اصلی امتحان شروع ہوگا۔